الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرًا ونذيرًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله. وقال تعالى في مقام آخر: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. صدق الله العظيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمطر فقال: اللهم اجعله صيبا نافعا. رواه النسائی أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، مولا تیری حمد کا ممکن ادراک نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ دن اور رات جو بدلتے ہیں، دن اور رات کی جو گردشیں ہیں، یہ جو موسم کے تبدیلیاں اور تغیرات ہیں، جو دن اور رات کی تبدیلیاں ہیں، یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ موسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت کے اور ان کی صحت کے اعتبار سے موسم کو تبدیل فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کائنات کا نظام مقرر کیا ہے کہ انسانی زندگی میں 4 موسم پیش آتے ہیں: سردی کا موسم، گرمی کا موسم، بہار کا موسم، خزاں کا موسم۔ یہ 4 موسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے، اور یہ 4 موسم یہ بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اگر ہمیں اس نعمت کا اندازہ کرنا ہے تو ہم ان لوگوں کو دیکھیں جن کے ملک میں، جو دنیا کے کونے میں رہنے والے ہیں، ان کے ملک میں سارا سال سردی ہی رہتی ہے یا سارا سال گرمی رہتی ہے۔ لیکن اللہ کی نعمت ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہمارے اوپر گرمی بھی آتی ہے، سردی بھی آتی ہے، خزاں بھی آتی ہے، بہار بھی آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کو تبدیل فرمانے کا ایک نظام مقرر کیا۔ اللہ بارش کو برساتے ہیں، اللہ بارش کے ذریعے کھیتی اگاتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے پھلوں کو اگاتے ہیں جو ہمارے لیے کھانے کا ذریعہ ہے، جو ہماری غذا بنتی ہے، اور کھیتی اور ہریالی ہمارے جانور اس کو چرتے ہیں۔ اور پھر یہی بارش، یہی پانی، سمندر کا پانی پھر دھوپ کی تپش سے آسمان پر چلا جاتا ہے، بادل بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے۔ وہ پانی نہ دھوپ کی گرمی سے ختم ہوتا ہے، نہ پھر وہاں بادلوں کی پکڑ سے چھوٹ کر زمین پر گرتا ہے۔ پھر اللہ جہاں چاہتے ہیں اس بادل کو لے جاتے ہیں۔ اللہ کا جہاں حکم ہو وہ بادل وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتے ہوئے جہاں بارش برسانا ہے وہاں بارش برساتے ہیں۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ بادلوں کو کس طرح چلاتا ہے، پھر اس کو جمع کرتا ہے، پھر اس کو تہ بتہ جما دیتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے بارش کے قطرے نکلتے ہیں۔
بارش اس سے برستی ہے۔ اب جو ہے حال ہمارا یہ ہے کہ موجودہ دو دن پہلے اتنی بارش ہوئی ہمارے پاس کہ جس کی وجہ سے کئی نقصان ہوا، کئی لوگوں کی زندگیاں خراب ہو گئی، کئی لوگ پریشان ہو گئے، کئی لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا، گھروں میں پانی داخل ہو گیا، بعض لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگوں کے سامان اور ان کے املاک تباہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، لیکن یہ کبھی کبھی ایک زحمت بن جاتی ہے، کبھی کبھی سزا اور عقوبت بن کر ہم پر نازل ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ رب العزت جب اللہ اپنے بندوں سے ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی بارش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکل میں، اللہ کی ناراضگی کی شکل میں اس طرح بارش ہوتی ہے، اور پھر یہی بارش اگر معتدل انداز میں ہو تو ہمیں فائدہ دیتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کئی دن ہو گئے بارش نہیں ہو رہی ہے، راستے ہمارے بند ہو گئے، جانور بھوک سے مر رہے ہیں، پیاس سے مر رہے ہیں، ہمیں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی اور دعا قبول ہوئی، اور اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں لگاتار مسلسل ایک ہفتے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں لوگ آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، ہمارے قافلے رک گئے، ہمیں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں، راستے ہمارے گھر گر گئے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا اور دعا فرمائی کہ اے اللہ، اس بارش کو ہمارے لیے مفید بنا، اس بارش کو ہم پر نہ برسا بلکہ اس بارش کو دوسری جگہ پر برسا جہاں پر اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو جو بارش ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ لیکن اگر ایک اعتدال سے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ زحمت بن جاتی ہے۔ اسی لیے جو ہمارے بارش کی وجہ سے جن لوگوں کے پاس پریشانیاں ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، جو لوگ پریشانیاں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے، ہمیں ان کی مدد اور ان کی اعانت کرنا چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ پریشانی میں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اللہ کو اچھا قرض دے، فیضاعفہ لہ، پھر اللہ اس کو بڑھا کر اس کو واپس کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد کرنے کو خود اپنے اوپر ذمے لے کر اس کو قرض کہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے سے قرض لیتا ہے، ایک انسان جب دوسرے سے قرض لیتا ہے تو پھر اس کو دینا ضروری ہے، اس کو کسی بھی حال میں وہ واپس کرنا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ تم اگر میرے بندوں کی مدد کرو گے تو پھر میں اس کو ضرور تمہیں بڑھا کر اس سے دوگنا اور اس سے کئی گنا تم کو واپس کروں گا۔ اسی لیے اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں جو لوگ پریشانی کا شکار ہیں، جن لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، جو لوگ سیلاب سے متاثر ہو گئے، ان کی مالی مدد کیجیے، ان کے ساتھ خیر خواہی کیجیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری خبرداری نہیں کی، تو نے میری عیادت اور تیمارداری نہیں کی۔ وہ بندہ عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو تو رب العالمین ہے، تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ عرض کرتے ہیں اس بندے سے کہ فلاں بندہ میرا بیمار تھا، فلاں بندہ پریشان تھا، تو اس سے جا کر اس کی عیادت نہیں کیا، اگر تو وہاں جاتا تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اسی طرح پھر اس کو اللہ رب العزت کہیں گے کہ اے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ حیرت سے اللہ سے پوچھے گا کہ اے اللہ رب العزت، آپ تو رب ہیں، آپ کھانے پینے سے پاک ہیں، آپ کو کیسے بھوک لگتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی عرض کریں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے اس کو کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ اسی طرح پھر اللہ تبارک و تعالی اس سے پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ وہ بندہ پھر عرض کرے گا کہ اے اللہ، تو تو رب العالمین احکم الحاکمین ہے، تجھے پیاس کی ضرورت کیسے پیش آ سکتی ہے؟ تو اللہ کہیں گے کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندہ مجھے
فلاں بندہ پیاس سے تڑپ رہا تھا، اس کو تو نے پانی کیوں نہیں پلایا؟ اسی لیے اپنے اہل و عیال کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے پڑوس و احباب کی مدد کریں۔ جو لوگ اس سیلاب سے، اس بارش کی وجہ سے متاثر ہو گئے، ان کی مدد کریں، ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کریں، جتنا ممکن ہو سکے ان کی مالی تعاون کریں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح میں نے ایک دوسری آیت تلاوت کی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جب تمہیں جمعے کی اذان دے دی جائے، جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے تو اللہ کی جانب دوڑو، اللہ کی جانب نکل پڑو اور اپنے کاروبار، اپنے خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تمہیں اس بارے میں معلوم ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا تو 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، اور اس دنیا کو جب مکمل کیا تو وہ جمعے کا دن تھا۔ تو گویا جمعے کا دن ایک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ احادیث میں اس کے بارے میں فضیلت آئی ہے کہ جمعۃ المبارک یہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے، لیکن آج اس کی بہت ناقدری ہو رہی ہے۔ اسی لیے جمعے کی پابندی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت اور ہمیں بہت زیادہ فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح احادیث میں اس کے چھوڑنے پر وعید بھی آئی ہے۔ جس طرح جمعے کی فضیلت آئی ہے، جس طرح نبیوں کے سردار ہمارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے، اور بالکل اسی طرح جمعہ بھی جو ہے یہ تمام ہفتے میں تمام دنوں کا ایک سردار ہے۔ اس کو عربی میں سید الایام کہا جاتا ہے، جس کے معنی دنوں کا سردار۔ تو اسی لیے اس جمعے کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر قرآن میں اللہ کا حکم آ گیا کہ اے ایمان والو، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کی جانب دوڑو۔ اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا، یعنی تیزی سے اپنے آپ کو اللہ کی طرف لگا دو، تیاری کر کے فوراً مسجد میں حاضر ہونے کی کوشش کرو۔ پھر دوسرا حکم اللہ کا یہ ہے وذروا البیع، کہ اپنے خرید و فروخت کو، اپنے کاروبار کو بند کر دو، اب اس کے بعد کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ پھر جب جمعہ پڑھ کر جب فارغ ہو جاؤ، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ نے پھر حکم دیا کہ جب تم جمعہ پڑھ لو تو پھر اب زمین میں پھیل جاؤ، اپنے کاروبار کرو، پھر اپنے زمین میں اپنی روزی کی تلاش کرو۔ تو اسی لیے غنیۃ الطالبین ایک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عراق بن رضی اللہ عنہ، انہوں نے عرض کیا کہ جب وہ جمعہ پڑھ کر مسجد سے جانے لگے تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا اللہم انی اجبت دعوتک، اے اللہ تو نے مجھے بلایا، میں نے تیری دعوت قبول کر لی، وصلیت فریضتک، میں نے تیری نماز کو ادا کر دیا، وانتشرت کما امرتنی، اور میں اب زمین میں جا رہا ہوں جیسا کہ تو نے حکم دیا، فرزقنی وانت خیر الرازقین، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما، تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تو اس کتاب میں جو ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کر کے اس کے بارے میں ہمیں بتایا کہ ہم بھی یہ دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز سے جب فارغ ہوں تو پھر اللہ سے اپنے روزی میں برکت کی دعا کریں۔ اور پھر اس جمعے کی اتنی فضیلت ہے کہ اس میں 2 گھڑیاں اور 2 ساعتیں ایسی ہے، 2 وقت ایسے ہیں کہ جس میں دعا رد نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے بیان کیا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ جمعے کے دن کسی بھی وقت وہ گھڑی ہو سکتی ہے، جس طرح شب قدر کو 5 طاق راتوں میں اس کو رکھا گیا ہے، اسی طرح اس جمعے کے دن میں بھی ان 2 گھڑیوں کو رکھا گیا ہے، ان 2 وقتوں میں دعا قبول ہوتی ہے، تو ان دونوں وقتوں میں دعا مانگنے کا اہتمام کریں۔ اور پھر جمعے کی فضیلت میں یہ ہے کہ اس دن کے غسل کرنے سے انسان کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے، جمعے کے غسل کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کو علماء نے مستحب قرار دیا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو جمعے کا غسل فرض ہے۔ اسی لیے عرب کے اندر ایک مقولہ اور ایک جو ہے جملہ مشہور تھا کہ اگر وہ کسی کو برا کہنا چاہتے تو اس کو کہتے
یہ آدمی اس سے بھی برا ہے جس نے جمعے کے دن غسل نہیں کیا۔ تو عرب کے لوگ جمعے کے دن غسل نہ کرنے کو اتنا برا سمجھتے تھے، تو اسی لیے اس دن غسل کرنے کا اہتمام کریں اور اس دن کی تیاری جمعرات سے ہی کرنا شروع کر دیں۔ اگر کچھ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہیں، مسواک نہیں ہے، عطر نہیں ہے، خوشبو نہیں ہے، تو ہم اس کو لا کر اس کا انتظام کر لیں۔ پھر جمعے کے دن جلد سے جلد مسجد حاضر ہونے کی فکر کریں، اور پھر جمعے کا جو بیان ہے اس کو بھی سننے کی کوشش کریں۔ ورنہ اگر ہم ایک ہفتے میں ایک مرتبہ بھی اگر دین کی بات نہیں سنیں گے، پھر ہمارے دین کے، ہمارے اعمال، ہمارے روزمرہ کی زندگی کے مسائل کیسے درست ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں قباء میں آپ نے ایک مسجد تعمیر کی، وہاں پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ پھر آپ وہاں سے بنی سالم محلے کی طرف چل پڑے، اور وہاں پہنچنے تک جمعہ کا وقت ہو گیا، اور اس سے پہلے جمعہ کی فرضیت بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اللہ نے اس سے پہلے جمعہ کا حکم بھی نہیں دیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اس وقت آیا تو آپ نے سب سے پہلے وہاں پر جمعہ پڑھا، اور اس وقت آپ نے ایک بہت بڑا خطبہ دیا، اپنے صحابہ کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے نصیحتیں کی، بہت بڑی وصیت فرمائی وہ۔ اور اسی لیے ہمارے جو علماء کا طریقہ ہے کہ جمعے سے پہلے بیان کرنے کا، کیونکہ ہفتے میں ایک دن ملتا ہے، اگر ہم اس ایک دن کی بھی قدر نہ کر کے اس ایک دن بھی اگر ہم مسجد کو دیر سے حاضر ہوں گے، تو پھر ہمیں دین سے دور ہوتے ہوتے پھر دین سے ہم بالکل نکل جائیں گے۔ اسی لیے مسجد میں جلدی حاضر ہونے کی فکر کریں، اپنی ضروریات کو جلد سے جلد پورا کر کے اللہ رب العزت کے دربار میں حاضر ہونے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور ایک اور جمعے کی فضیلت آخری یہ ہے کہ اس دن درود پاک پڑھنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے، امت کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اسی لیے جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ علماء نے بتایا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو مسلمان روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف کا معمول بنا لے، انشاءاللہ اس کو مرنے سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس زیارت نصیب فرمائے۔ اور پھر جمعے کے دن ایک خاص درود پاک جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے اور بات کرنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود شریف جو پڑھے گا، اس کے بارے میں حدیث میں فضیلت آئی کہ 80 سال اس کو عبادت کی ثواب دیا جائے گا، اور 80 سال اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ صرف 5 یا 10 منٹ اس میں لگتے ہیں، اور اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اچھا ہمیں موقع عطا فرمایا، اسی لیے جمعے کی عصر کے بعد اس درود کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وہ درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ رحمت کاملہ نازل فرما ہمارے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر، اور ان پر سلامتی نازل فرما۔ تو یہ مختصر درود 80 مرتبہ پڑھیں تو پھر 80 سال کی عبادت کا ثواب اور 80 سال کے گناہ ہمارے معاف ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا کر لی۔